بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 رمضان 2020 چل رہا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم لوگوں کی عید ہوگی ہندوستان کے اندر۔ تو عید سے متعلق چند سوالات آئے ہیں جن کے جوابات دیے جا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت جب سورج طلوع ہو جائے مکمل طور پہ تو اس کے 10 سے 15 منٹ کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ سورج جب طلوع ہو جائے اور ایک نیزہ یا دو نیزہ بلند ہو جائے، یہ ہے تو اسی ایک نیزہ یا دو نیزہ بلند ہونے کی مقدار اور ٹائم بتا رہا ہوں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 10 سے 15 منٹ کے بعد عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ اب زوال ہر علاقے میں الگ الگ ٹائم ہوتا ہے، کہیں پہ 10:30 ہے، کہیں پہ 11 ہے، کہیں پہ 11:30 ہے۔ پھر موسم کے اعتبار سے بھی زوال کے وقت میں فرق پڑتا ہے، سردی اور گرمی کے موسم کے اعتبار سے کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ کیلنڈر کے اندر دیکھ لیں، دائمی جنتری جو مسجد کے اندر لگا ہوتا ہے اس کے اندر دیکھ لیں کہ زوال کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس زوال کے وقت تک عید کا وقت رہتا ہے، اس کے اندر آدمی کو چاہیے کہ عید کی نماز ادا کر لے۔ البتہ مستحب اور بہتر وقت یہ ہے کہ عید کی نماز کے اندر ہلکی تاخیر کی جائے، تھوڑی سی تاخیر کر کے پڑھنی چاہیے، اور بقرعید کی نماز ذرا جلدی پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا عجل الاضحیٰ واخر الفطر، کہ عید الاضحیٰ کی نماز کو جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز ہلکی تاخیر کر کے پڑھو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ عید کی نماز ذرا تاخیر کر کے پڑھیں گے تو آدمی صدقہ فطر آرام سے ادا کر دے گا، اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی اس لیے پڑھی جائے گی کیونکہ اس کے بعد قربانی کرنا ہوتا ہے، تو جلدی سے نماز پڑھ کر کے آدمی جلدی سے قربانی کرے گا۔ تو مستحب وقت یہ ہے کہ عید الفطر میں ذرا تاخیر کی جائے اور عید الاضحیٰ کے اندر جلدی نماز پڑھی جائے۔ سوال نمبر 2، فجر کی نماز ادا کیے بغیر عید کی نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی نے فجر کی نماز ادا نہ کی ہو وہ عید کی نماز ادا نہیں کر سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، فجر کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے۔ فرض کا درجہ پہلے ہوتا ہے واجب کے مقابلے میں، تو عید سے زیادہ اہمیت 5 وقتہ نماز کو ہے، فجر کی نماز کو ہے۔ لیکن چونکہ فجر کی نماز روزانہ پڑھی جاتی ہے اس لیے لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور عید کی نماز سال میں 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس لیے لوگ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ تو جواب یاد رکھیے کہ عید کی نماز کے صحیح ہونے کا دار و مدار فجر کی نماز کے ادا کرنے پر نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی شخص نے فجر کی نماز ادا نہ کی ہو تو وہ شخص بھی عید کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ فجر کی نماز ادا نہ کی ہو تو عید کی نماز ادا ہی نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ادا کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے نہیں، وہ عیدگاہ جب جاتے ہیں یا مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عید سے پہلے وہ فجر کی نماز پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ پڑھنے سے لوگوں کو شبہ ہوگا کہ یہ شخص کیا کہتے ہیں نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو اس لیے وہاں پہ نہیں پڑھنی چاہیے، اکیلے میں آدمی کو پڑھ لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کی شان ہی نہیں ہے کہ اس کے ذمے کوئی نماز چھوٹی ہوئی ہو، اس لیے اگر خدا نخواستہ چھوٹ گئی ہے تو جلدی سے اس کو ادا کر لینی چاہیے۔ عیدگاہ میں جا کر کے یا مسجد میں جا کر کے نماز عید سے پہلے ادا نہیں کرنی چاہیے فجر کی نماز کو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے فجر کی نماز کے بغیر بھی، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے وہ بھی عید کی نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، عید کے دن نفل نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یاد رکھیے کہ عید کے دن جب تک عید کی نماز نہ ہوئی ہو، آدمی نے عید کی نماز نہ پڑھی ہو
تو عید سے پہلے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے مطلقاً۔ مطلقاً کا معنی ہے کہ گھر میں پڑھے تو بھی مکروہ تحریمی ہے، عیدگاہ اور مسجد میں پڑھے تو بھی مکروہ تحریمی ہے، کہیں بھی نہیں پڑھ سکتے نفل نماز عید کی نماز سے پہلے۔ البتہ اگر عید کی نماز پڑھ چکے ہیں تو عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے زوال تک عیدگاہ اور مسجد میں جہاں پہ عید کی نماز ہوئی ہے وہاں تو نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ وہاں سے لوٹنے کے بعد اگر گھر کے اندر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد پڑھنا چاہے تو نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو نماز سے پہلے کہیں بھی نہیں پڑھ سکتا نفل نماز، اور عید کی نماز جب ہو جائے تو عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتا، گھر کے اندر نفل نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ چوتھا سوال، عید کی نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے یا نہیں، اور کرنی چاہیے تو کب کرنی چاہیے؟ نماز کے فوراً بعد یا خطبے کے بعد؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد بھی دعا کی جا سکتی ہے، اس کا ثبوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز 5 وقتہ نماز کے بعد دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور دعا کرنے کا ثبوت بھی احادیث سے ملتا ہے۔ تو چونکہ عید کی نماز بھی ایک نماز ہے، جیسے ہر نماز کے بعد دعا مانگنے کا ثبوت ہے، تو اسی طرح سے عید کی نماز بھی چونکہ ایک نماز ہے تو اس پر قیاس کرتے ہوئے عید کی نماز کے بعد بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور خود عید کی نماز کے بعد بھی دعا مانگنے کا ثبوت ہے، فی الجملہ کسی نہ کسی درجے میں ثبوت ہے۔ وہ کیسے ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے عیدگاہ سے متعلق اور حائضہ اور نفسا عورتوں سے متعلق، یعنی وہ عورت جس کو حیض آ رہا ہو، خون آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَلْيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، کہ وہ عورتیں جن کو خون آ رہا ہے وہ عورتیں بھی عید کے دن عیدگاہ میں جائیں، اور عیدگاہ میں جانے کے بعد عید کی نماز سے تو الگ رہیں گی، عید کی نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان کو خون آ رہا ہے، تو خون کی حالت میں نماز اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو عید کی نماز میں تو شریک نہیں ہوں گے، البتہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گے۔ فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، بھلائیوں میں نیکیوں میں کیا کہتے ہیں شریک ہوں، جیسے کیا کہتے ہیں امام صاحب واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے تو وہ سنیں گے، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، اب مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورتیں جو ناپاک ہوں ان کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا ہے، اور کہا کہ عید کی نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گی۔ تو اس حدیث سے دعا کا ثبوت کسی نہ کسی درجے میں ہو جاتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ عید کے بعد جب دعا مانگی جائے گی تو نماز کے فوراً بعد مانگنی چاہیے یا خطبے کے بعد مانگنی چاہیے۔ ہمارے علماء دیوبند کی 2 رائے اس میں ملتی ہیں، فتاوی جات کو کھولنے کے بعد 2 قسم کی رائے ملتی ہیں۔ بعض فتاوی جات کے اندر یہ ہے کہ دعا نماز کے فوراً بعد متصلاً مانگنی چاہیے، جیسے عام نمازوں میں ہم دعا فوراً مانگتے ہیں، اسی طرح سے عید کی نماز کے بعد بھی دعا فوراً ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ خطبے کے بعد دعا مانگنا کہیں ثابت نہیں ہے۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارت سے بھی، اور مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کفایت المفتی کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ چونکہ اس حدیث میں دعا کا ثبوت تو ہو جاتا ہے کہ عید کے بعد دعا مانگنی چاہیے، لیکن مکان کا ثبوت نہیں ہوتا، جگہ کا ثبوت نہیں کہ کس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، وقت کا ثبوت نہیں ہے۔ اس حدیث میں مطلقاً یہ ہے کہ یہ عورتیں دعاؤں کے اندر شریک ہوں گے، لیکن یہ دعا کب ہوگی اس حدیث کے اندر اس کی تعین نہیں کی گئی ہے۔ جب تعین نہیں کی گئی ہے تو یہ حدیث اپنے عموم پہ باقی رہے گی، لہٰذا اگر کوئی آدمی عید کی نماز کے فوراً بعد دعا مانگنے چاہے تو فوراً بھی دعا کر سکتا ہے، اور اگر خطبے کے بعد دعا کرنا چاہے تو خطبے کے بعد بھی دعا کر سکتا ہے، دونوں کی گنجائش اس حدیث سے نکلتی ہے۔ لہٰذا آپ کی مرضی، آپ جس پہ عمل کریں وہ کیا کہتے ہیں گنجائش ہے، چاہے تو خطبے کے بعد چاہے تو عید کی نماز کے بعد۔ سوال نمبر 5، نماز عید اگر کسی کی چھوٹ جائے تو وہ شخص کیا کرے؟ یاد رکھیے اگر ایک جگہ عید کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ دوسری جگہ جا کر کے نماز پڑھ لیں، وہاں چھوٹ گئی تو تیسری جگہ جا کر کے پڑھ لیں، کہیں نہ کہیں جا کر کے پڑھ لیں، کیونکہ اس کے لیے جماعت شرط ہے، تو جماعت سے جہاں پہ نماز ہو رہی وہاں جا کر کے پڑھ لیں۔ اگر کسی آدمی کی ہر جگہ نماز چھوٹ گئی،
ہر جگہ نماز ہو چکی ہے، اب کہیں نماز باقی نہیں ہے، تو اکیلے تو یہ شخص پڑھ نہیں سکتا ہے۔ اب اس کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ 4 رکعت یا 2 رکعت چاشت کی نماز کی طرح نماز پڑھ لیں، نفل نماز پڑھ لیں، نفل نماز 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز کی طرح پڑھ لیں۔ اگر 2 رکعت پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، 4 رکعت پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر 4 رکعت اگر پڑھتا ہے تو 1 سلام سے بھی پڑھ سکتا ہے، 2 سلام سے بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نماز عید کا بدل نہیں ہے، بس ویسے ہی یہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ اثر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے من فاتتہ صلاۃ العید فلیصلی 4، کہ جس شخص کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز عید کا بدل تو نہیں ہے، البتہ ویسی نماز پڑھ لے اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں عید کی نماز کا ثواب عطا فرما دیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس شخص کو عید کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ 4 رکعت چاشت کی طرح نماز نہیں پڑھا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز صرف نفل نماز ہے، اور بہتر کہا گیا کہ جس شخص کی نماز عید کی نماز چھوٹ گئی ہے تو بہتر ہے کہ یہ 4 رکعت نماز پڑھ لے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے نہیں پڑھی ہے 4 رکعت تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی کیا کہتے ہیں مذائقہ نہیں ہے۔ عیدگاہ میں نماز سے پہلے شہر کی جو مسجدیں ہیں ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز سے پہلے بھی شہر کی جو متعدد مسجدیں ہیں اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے، اور عیدگاہ میں بعد میں نماز ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، کیا ایک شخص جس کو خطبہ زبانی یاد نہیں ہے تو کاغذ پہ لکھ کر کے یا موبائل میں دیکھ کر کے عید کا خطبہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ آدمی کو زبانی خطبہ دینی چاہیے، لیکن اگر کسی شخص کو عید کا خطبہ یا جمعہ کا خطبہ زبانی یاد نہیں ہے تو کتاب دیکھ کر کے یا کاغذ کو دیکھ کر کے یا موبائل دیکھ کر کے دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، دیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال، کیا عید کی مبارکباد دینا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عید کے مبارکبادی دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ الفاظ وہ استعمال کرنی چاہیے جو صحابہ کرام نے استعمال کیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لوگ عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یہ لفظ کہتے تھے تقبل اللہ منا و منکا، یا اس میں ایک اور لفظ بڑھا دیتے تھے تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ یہ الفاظ صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے وقت کہتے تھے، اس لیے ہمارے لیے بھی بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم جب عید کی مبارکبادی دیں تو یہ لفظ کہیں تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال، اور اگر چاہے تو اس کا ترجمہ، اگر یہ عربی الفاظ ہے، عربی الفاظ کسی کو یاد نہ ہو تو اردو میں اس کا ترجمہ کر دیں اور یہ کہیں ایک دوسرے سے ملتے وقت اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں چونکہ ہندوستان اور پاکستان میں عربی الفاظ استعمال نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی تو علماء حضرات تو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان پڑھ حضرات کیا کہتے ہیں، عام طور پہ یہ کہتے ہیں عید مبارک ہو، عید مبارک ہو، عید مبارک ہو۔ تو یہ عید مبارک کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی یاد رکھیے کہ یہ لفظ بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی جیسے صحابہ کرام چونکہ ان کی زبان عربی تھی تو وہ عربی زبان میں تقبل اللہ منا و منکم کہتے تھے، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ عید مبارک کہنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کہا جا سکتا ہے، سمجھے کہ نا؟ لیکن بہتر وہی ہے کہ وہی الفاظ استعمال کیے جائیں جو صحابہ کرام نے استعمال کیے ہیں۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ جمعہ مبارک کہنا یہ کیا کہتے ہیں علماء نے غلط کہا ہے، یہ نہیں کہنی چاہیے کسی کو جمعہ مبارک، جمعہ مبارک ہو، جمعہ مبارک ہو، یہ اس کو ناپسند کیا گیا۔ علماء نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں یہ لفظ نہیں کہنی چاہیے، عید مبارک کہہ سکتے ہیں، جمعہ مبارک نہیں کہہ سکتے، اور اس کی کوئی دوسری وجہ ہے جو ہم کسی موقع پہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اگلا سوال، عید کے دن کسی کو عیدی دینا یا کسی سے عیدی لینا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عید کے دن عیدی لینا اور دینا جائز ہے، اچھی چیز ہے، کیونکہ عیدی جو دی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت تحفے کی ہے، یعنی یہ تحفہ ہے، اور تحفہ دینے کا حکم کیا کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے کیا کہتے ہیں محبت بڑھے گی، محبت زیادہ ہوگی۔
تو عیدی کی شرعی حیثیت تحفے کی ہے، لہٰذا دیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، اور ہر بڑے آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خادموں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے کیا کہتے ہیں ملازموں کو عید کے دن کیا کہتے ہیں ہدیہ دیا کریں، عید کے دن عیدی دیا کریں، اس سے ان کی دلجوئی ہوگی، ان کے دل کو خوشی نصیب ہوگی، اور ایک دوسرے مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ بھی کیا کہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے، شریعت کے اندر پسندیدہ اور کیا کہتے ہیں بہتر ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو عیدی دینا یہ جائز ہے، اس میں ایک دوسرے کی دلجوئی ہے۔ آخری مسئلہ، ایک عیدگاہ میں ایک مرتبہ نماز ہو چکی ہے تو اب اس میں دوبارہ نماز پڑھنا یعنی جماعت ثانیہ کیا حکم ہے، پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک عیدگاہ میں دوبارہ نماز پڑھنے کی دو شکل ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ امام ایک ہی ہے اور دو مرتبہ نماز پڑھائی جا رہی ہے، مقتدی الگ الگ ہیں، امام نے ایک مرتبہ پہلے کچھ مقتدیوں کو نماز پڑھائی، پھر وہ جب فارغ ہو کر کے چلے گئے تو پھر دوسرے حضرات آئے اور اسی امام کے پیچھے یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ شکل ہے تو یاد رکھیے کہ امام نے پہلے جن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے ان کی نماز تو ہو گئی، بعد میں جو لوگ اسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ امام جب ایک مرتبہ نماز پڑھ چکا ہے تو اس کے ذمے واجب ادا ہو چکا ہے، اب جب دوبارہ نماز پڑھائے گا تو اس کی نماز نفل ہوگی، اب پیچھے جو حضرات نماز پڑھیں گے اس کی نماز واجب ہوگی، تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے واجب نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا اگر وہی امام پڑھائے تو نماز ہی نہیں ہوگی دوسرے مقتدیوں کی، ان مقتدیوں کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ دوسری شکل کہ مقتدی جیسے بدلنے امام بھی بدل گیا، یعنی پہلے ایک امام نے کچھ مقتدیوں کو نماز پڑھا دی، یہ لوگ چلے گئے، پھر دوسرا امام آیا اور دوسرے مقتدی آئے اور ان لوگوں نے نماز پڑھی ہے، تو اگر یہ شکل ہے یعنی جماعت ثانیہ ہے تو اس کو بھی مکروہ لکھا ہے کہ جماعت ثانیہ عیدگاہ کے اندر مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے۔ ہاں ایک عذر اور مجبوری ہے کہ مجمع اتنا زیادہ ہو کہ پوری عیدگاہ بھر جائے اور ایک مرتبہ نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں جو لوگ بچ جائیں گے وہ لوگ بعد میں نماز پڑھ لے دوسرے امام کے ساتھ، تب گنجائش ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسری مجبوری کی وجہ سے اگر کیا کہتے ہیں ایک ہی عیدگاہ کے اندر دو مرتبہ جماعت ہوتی ہے تو یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ سارے مسائل آپ حضرات یہ سمجھ گئے ہوں گے، تو ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو شفا آن لائن کو سبسکرائب کر دیجیے اور جہاں تک ہو سکے لوگوں میں پھیلائیے تاکہ لوگوں کو شریعت کے صحیح مسائل کا علم ہو سکے، جانکاری ہو سکے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔